السلام علیکم جی، آپ کا میزبان ملک مزمل نمبردار آپ کی خدمت میں نئے الفاظ لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا موضوع ہے کہ جو لوگ آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کے آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے آگے کرنا چاہتے ہیں، آپ خود ہائیڈ رہنا چاہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو کہ ہمارے پاس ایک مہمان جو کہ یونیورسٹی آف پنجاب کا طالب علم ہے، میس کوم ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، 4th سیمیسٹر سے اس کا تعلق ہے، وہ آج ہمارے پاس مہمان آئے ہیں۔ ہم اس موضوع پر ان سے گفتگو کا اظہار کریں گے۔ جی حذیفہ بھائی، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے شو پہ مدعو کیا۔ جی تھینک یو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سوال چینج ہونے چاہیے کہ ہم استعمال ہوتے کیوں ہیں کسی کے لیے، اسی طرح ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو انگلی ہے نا، یہ اس طرف بڑھی جاتی ہے ہر بات پہ، لیکن یہ اس طرف نہیں آتی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے استعمال ہو کیوں رہے ہیں، کیونکہ اگلا بندہ جتنا تیز دماغ ہے، وہ اس کی یہ چال ہے، وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ خود اتنا عقل کریں اور آپ خود اپنے دماغ پہ زور دیں کہ کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے، فار مائی کاز آپ کچھ بھی کریں اپنے لیے۔ جی جی، لیکن آپ کسی دوسرے بندے کی جو مطلب ایک چیز ہے ہی فضول، آپ اس کے لیے کیوں اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں؟ جی جی حذیفہ بھائی، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، لیکن میں ایسے لوگوں سے آپ کو روشناس کروانا چاہتا ہوں جو حال ہی میں میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے تھے، وہ میرے اچھے دوست تھے، جو کہ ان کی لڑائی ہوئی ہے، میں نے ان کی جنگ لڑی ہے، لیکن انہوں نے مجھے آگے کیا ہے اور خود ان کے گھر جا کے ان سے معافی تلافی کر کے اس سے صلح کی ہے، اور جو مدعا تھا سارا مجھ پہ ڈالا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جب سر بندہ کسی کو دوست کہہ دیتا ہے نا، جب بندہ انسان کا بچہ ہوتا پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا کہ یار یہ جو دوستی دوستی یہ دوستی، دیکھیں دوست کا کیا مطلب ہے؟ دوست سچ ملتے ہیں تو ایک دوست بنتا ہے، آپ کی دوستی بنتی ہے کسی کے ساتھ۔ لیکن جب آپ دیکھیں، آپ نے کتنا اچھا کیا ان کے ساتھ، آپ نے اپنی دوستی کا پاس رکھا، آپ ان کے لیے لڑے، آپ ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اگر ادھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا، آپ مر جاتے، کوئی ایشو ہو جانا تھا ادھر۔ لیکن میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ انسان کو مردم شناس ہونا چاہیے۔ جی جی، ہر انسان کو بندہ دوست بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح ہے۔ آپ میرے دوست نہیں اس وقت، حالانکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ میں آپ کو، اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں گے نا، تو میں بھی آپ کو شاید دوست نہیں سمجھتا۔ ہم بھی ایک جگہ پڑھتے ہیں، ہمارا اور بہت زیادہ تعلقات ہیں ہمارے، لیکن دوست میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زندگی میں 2 سے 3 دوست آپ کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پہلی سے لے کے 8ویں تک پڑھے ہوتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حذیفہ بھائی کہ جس کے ساتھ ایک بار ہم نے کھا لیا، اس کے بارے میں چونچلے بنے ہوئے کہ وہ آپ کا ساتھی بن گیا، وہ آپ کے ساتھ حرامی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو لوگ پھر بھی حرامی کر لیں، جن کے خون میں حرام پونا پایا جاتا ہے، وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں مزمل صاحب، ایسے جو لعنتی لوگ ہوتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے قابل نہیں ہوتے۔ ایکچولی آپ نے ان کو اس قابل بنایا ہوتا ہے۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اسی طرح بڑا مشہور شعر ہے وہ۔ تو اپنی لائف میں آپ ایک رول آپ بنا لیں، جو آئے موسٹ ویلکم، جو جائے گڈ بائے۔ اسی طرح موو آن کریں یار، آپ کا اتنا کیلیبر ہے، آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ وہ حرام زادے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ ان کے لیے اپنی لائف کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر موو آن کر کے ہمیں خود کو کامیاب بنانا چاہیے، کہ کل کو وہ ہماری کامیابی دیکھ کر ہمارے پیچھے خود آئیں گے، جیسے کہ وہ شعر ہے، طلع تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آف کورس، آپ کے پاس پاور ہے، منی ہے، آپ کے پاس سب آئیں گے، پھر آپ کا جو انیمی ہوگا، ورسٹ انیمی ہوگا، وہ بھی آپ کے پاس۔ سر آپ کو السلام علیکم سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج ہمارے مہمان کی باتیں سنی ہیں، اب ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ بخشے۔